اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ پورے علم والا پوری خبر والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 آیت نمبر 35۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سورہ نساء کی یہ دو آیتیں خواتین سے متعلق مسائل بیان کر رہی ہیں۔ ان آیتوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں فطری طور پر ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون، اللہ نے فطری طور کے پر مردوں کو قوامیت یعنی عورتوں کے پر نگراں بنایا ہے، اور اس کی دو وجہ قرآن نے بیان کی۔ پہلی وجہ فطری طور کے پر مرد عورتوں کے مقابلے میں طاقتور ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے۔ دوسری، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد باہر کی دنیا میں نکلتا ہے، کماتا ہے اور اپنا مال اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ فضیلت کی دو بڑی اہم اور بنیادی وجہ ہے۔ تو ان قرآن نے یہاں پر جو چیز بیان کی انہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ آج لوگوں کے درمیان جو ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ہے، یہ دراصل ڈھکوسلا ہے، صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس نعرے کے پیچھے عورت ذات کو جیسا استعمال کیا جاتا ہے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے شریعت اور اسلام کے دائرے میں رکھ کر خواتین کو عزت عطا کی، اسے گھر کی چہار دیواری کے اندر بہت محفوظ طریقے سے رکھا۔ وہ اس کے لیے قید خانہ نہیں بلکہ انتہائی سیکورٹی والا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت، ہر ایرے گہرے کو وہاں تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جب ایک پرائم منسٹر کو اتنا زیادہ تحفظ دیا جاتا ہے، اب اس کے بعد ہم کہیں کہ اس کو قید میں رکھ دیا گیا، یہ تو بیوقوفی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو سیکورٹی دی جا رہی ہے تاکہ ہر ایرا گہرا وہاں تک نہ پہنچ پائے، یا کوئی شریر وہاں پہنچنے کے بعد کوئی شرانگیزی نہ کر سکے۔ تو عورت ذات اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام نے جو اسے سیکورٹی دی، اب اسی سیکورٹی کو ان لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ قید خانہ ہے، دقیانوسیت ہے، پرانے خیالات ہے۔ یہ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے۔ حقیقت میں یہ خواتین کے لیے سیکورٹی ہے۔ ایک بہت پیاری بات، سعودی عرب کے وزیر خارجہ اس وقت جو تھے شاہ فیصل رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، جب یہ
امریکہ دورے کے پر گئے. وہاں جانے کے بعد عمومی طور کے پر سعودی کلچر جو کہ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اس کا آئینہ دار ہے، تو خواتین کے پر سوالات اٹھتے ہیں. تو وہاں ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ سعودی عرب کے اندر خواتین کو آزادی نہیں ہے، پردے کے اندر رکھا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. اگر اس جملے کو ہم نے یاد رکھ لیا تو جتنے غیر مسلمین ہیں جو مسلمانوں کے پر اعتراض کرتے ہیں، خواتین کے پردے پر اعتراض کرتے ہیں، ایک جملہ انشاءاللہ ان لوگوں کے اعتراضات کے جواب کے لیے کافی ہوگا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں در حقیقت وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. بات ختم ہو گئی کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں در حقیقت وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. اب اسلام نے پردہ، محرم، نامحرم، ان تمام حدود اور قیود کو جو لگا دیا، اس کی بنیاد کے پر کوئی بھی ایرا غیرہ عورتوں تک نہیں پہنچ سکتا. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم عورتوں تک پہنچیں، آسانی کے ساتھ انہیں ٹارگیٹ کریں. آج ایئر ہوسٹس کو دیکھ لیجئے کہ 30، 40، 50 ہزار کی سیلری پانے کے بعد وہ کتنے باعزت طریقے سے پورے پلین کے اندر رہنے والے مسافروں کی خدمت کرتی ہے اور بہت اچھے انداز سے ان کی باتیں سنتی ہے، جو آرڈر دیتے ہیں فوراً لا کر دے دیتی ہے. اسلام نے تو اسے صرف اپنے شوہر کی خدمت گزاری جو اس کے پر جان نچھار کرتا ہے اور اس کی زندگی کی تمام تر فیسلٹی سہولیات کو دیتا ہے، اس کے لیے اسلام نے اس کی تمام تر خدمات کو رکھا. وہ تسلیم نہیں ہے، ایک اکیلے شوہر کی خدمت نہیں کریں گی، لیکن وہ پورے پلین کے اندر رہنے والے سارے مسافروں کی کس کی نظر کیسی ہے، کس انداز سے بات کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے، سب برداشت کریں گے. لیکن شوہر کے ساتھ وہ تمام رویہ نہیں برداشت کر سکتی ہیں. تو اسلام نے عزت دی یا تو اغیار نے عزت دی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج اسے آفس سیکریٹری بنانے کے نام کے پر، جاب کے نام کے پر، یا حقوق نسواں کے نام کے پر، عورتوں کی آزادی کے نام کے پر جتنا ذلیل کیا جا رہا ہے کم ہے. اور آج دیکھیے، آج فلم انڈسٹری کے اندر وہ خواتین ٹھیک ہے جب تک ان کے اندر جوانی ہے، جسموں کے اندر کشش باقی ہے تو بہت گرم و مال کی طرح بکتی ہے، لیکن جب یہ جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو کون انہیں پوچھتا ہے؟ ان کے بڑھاپے میں کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کتنی نیوز ایسی آتی ہے کہ وہ ہیروئنیں جو ایک وقت میں اپنے لیے گلیمر کی دنیا کے اندر بہت بڑا نام تھی اور ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا پیسہ وصول کیا کرتی تھی، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، نہ رہنے کو ٹھکانہ ہے. اس حالت میں وہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزارتی ہے، مر جانے کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آج لوگ بات کرتے ہیں انسانیت کی. کون سی انسانیت آپ کے اندر ہے کہ جب تک انسان کے اندر کمانے کی یا اس کے ذریعے کچھ حاصل کرنے کی آپ کے اندر چاہے تب تک ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے، اور جب وہ محتاج بن جاتا ہے تو آپ اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. آج دنیا بات کرتی ہے کس بات؟ ہیومنٹی. بہت اسے ترسایا جا رہا ہے، انسانیت. اسے ایک مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں صرف انسانیت کے لیے زندہ ہوں، میں انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آج دنیا میں فلسطین کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ساری دنیا تماشائی کی طرح ان منظر کو دیکھ رہی ہے، لیکن کوئی ہے جو اس کے پر آواز اٹھائے؟ جمع خرچ کرتے ہیں یورپ والے، ایک طرف بولتے ہیں کہ ہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اسی اسرائیل کو مال سپلائی کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ہتھیار دیتے ہیں. امریکہ جو لوگوں کے سامنے آ کر انسانیت کا بہت بڑا ہمدرد، قائد اور لیڈر بننا چاہتا ہے، اتنے آن دا ریکارڈ 42,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو ایک سال کے اندر قتل کر دیا گیا ہے. کس نے آواز اٹھائی؟ کون سی انسانیت زندہ ہے بتائیے گا؟ صرف نام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. آج ہمارے درمیان بھی آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ہمارے اپنے ملکوں میں پچھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے. امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. وہ پہلے 7-8 گھنٹہ محنت کرنے کے بعد اپنے پورے گھر والوں کو کماتا تھا، کھلاتا تھا، لیکن آج وہ 10-12 گھنٹہ محنت کرنے کے بعد بھی اپنے پورے گھر والوں کے خرچوں کو پورا نہیں کر پاتا. محنت بڑھتے جا رہی ہے
لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کی آوک کو، اس کی آمدنی کو بڑھایا جائے، اس سے محنت بڑھائی جا رہی ہے۔ پہلے تم 8 گھنٹہ کرتے تھے، 10 گھنٹہ کرو، 12 گھنٹہ کرو، 14 گھنٹے کام کرو، محنت بڑھا دی جائے گی، لیکن آپ کی پیمنٹ اور آپ کی آمدنی نہیں بڑھائی جائے گی۔ تو دنیا میں انسانیت کے نام پر اس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، ستاتی علی الناس سنون خداع سنوات الخداع، ان قریب لوگوں کے پر کثرت سے دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، اور وہ دھوکہ دہی جاری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سیکولرزم، یہ جو ہمارے درمیان چل رہا ہے ووٹنگ کا سسٹم، کہ اس میں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے، آج آپ دیکھیے عوام چلاتے رہ جاتی ہے، کوئی سننے والا ہے؟ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ شاہین باغ کے پر کتنا لمبا مظاہرہ ہوا، کوئی سننے والا؟ ہمارے یہاں کی بیٹیوں کے ساتھ، پہلوان بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کوئی سننے والا؟ کون سی آواز ہے؟ ساری جمہوریت مل کر آواز اٹھا رہی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دھوکہ ہے، آپ کو صرف بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے، نہ اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ ہر طریقے سے دھوکہ، ہمارے جذبات کے ساتھ دھوکہ، قانون کے نام کے پر بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا، جذبات کے آستھا کے نام کے پر فیصلہ کیا گیا، قانون کی کوئی اہمیت نہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سنویدھان سب کے اوپر ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، آستھا سب سے اہمیت رکھتی ہے، ہم قانون کو نہیں مانیں گے، آستھا کو اہمیت دیں گے، اور چنانچہ اسی بنیاد کے پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سب سے لمبا کو کیس چلنے والا، لیکن کیا فیصلہ ہوا ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، کثرت سے دھوکہ دینے والے سال آئیں گے۔ تو بہرحال یہ جو بات ابھی مرد اور خواتین سے متعلق ہے، قرآن مجید نے جو فوقیت دی وہ اپنی جگہ پر سالم ہے، کہ اللہ نے مردوں کو 2 حیثیتوں کی بنیاد پر عورتوں کے پر فضیلت دی ہے۔ پہلی یہ کہ جسمانی طور کے پر مرد طاقتور ہوتا ہے، کمانے کھانے کے قابل ہوتا ہے، محنت زیادہ کر سکتا ہے، طاقت زیادہ ہونے کی بنیاد کے پر کام بھی ہیوی کر پاتا ہے، جبکہ یہ چیز عورتوں کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اسی محنت کے بلبوتے کے پر وہ کمائی کرتا ہے اور اپنا مال اپنے بیوی اور بچوں کے پر خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس بنیاد کے پر مردوں کو عورت پر فضیلت عطا کی۔ اب عورتیں، قرآن نیک عورتوں کی صفت بیان کر رہا ہے، مردوں کی 2 اہم خوبیاں بیان کی گئی۔ اب نیک عورتوں کے اندر کیا خوبیاں ہونا چاہیے؟ نیک بیوی کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ پس فرما بردار عورتیں خاوندوں کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں، یہ 2 صفتیں خاص طور پر عورتوں کی بیان کی گئی۔ فرما برداری، عورتوں کے اندر فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ ان کے نیک اور صالح ہونے کی دلیل ہے۔ اگر وہ اپنے شوہروں کے اگینسٹ میں جاتی ہیں، خلاف جاتی ہے، زبان درازی، جو آج کل عورتوں کے لیے بہت بڑا درد سر بنا ہوا ہے، اور اکثر عورتوں کے طلاق یا گھروں کے اندر بگاڑ اور خرابی کی وجہ زبان درازی ہے، کہ عورت صرف اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے، اپنے تبصروں کے پر قابو پا لے تو گھر کا ماحول سدھر سکتا ہے۔ دوسری بات قرآن مجید نے بیان کی سے صالحات کے ساتھ حافظات للغیب، کہ عدم شوہر کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرنے والی، شوہر کے بچوں کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر میں نہیں ہے تو کسی بھی غیر مردوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی جائے، نہیں، یہاں تک کہ یہ بھی منع ہے کہ اگر کوئی مقام گھر کے اندر جہاں پر شوہر خاص طور سے بیٹھتا ہے وہاں پر کسی غیر کو نہیں بٹھانا چاہیے۔ یہ خوددار عورتوں کی علامت ہوتی ہے کہ اس جگہ کے پر یا اس مقام کے پر یا اس کرسی کے پر جو خاص طور سے اپنے شوہر کی عزت کے لیے ہوتی ہے، اس کے پر کسی غیر کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ عزت نفس کے معاملات ہیں، تو قرآن نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کی 4 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو یہاں پر گزر چکی ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی سے تعلق، 4 صفاتیں، 2 تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جب شوہر موجود ہوگا اس وقت،
اور 2 عدم موجودگی سے متعلق، یعنی جب شوہر نہیں ہوگا تب اسے ان خوبیوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا شوہر کی موجودگی میں کہ جب شوہر گھر میں ہو یا باہر سے کام کاج کے بعد شام کو گھر آئے تو بیوی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ بیچارہ شوہر محنت کرتا ہے، چاہے وہ دن بھر محنت کرے یا اس کے بعد 2-4 گھنٹہ محنت کرنے کے بعد گھر سے آئے یا کئی دنوں کے بعد سفر کرنے کے بعد گھر سے آئے، تو ایسی صورت میں بیوی کی ذمہ داری ہے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اچھے انداز میں اپنے شوہر کا ویلکم کرے۔ اب یہاں خواتین کے اندر بڑا المیہ ہے کہ اگر یہ رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے، پارٹی میں جانا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہے، خوب بن سور کر نکلیں گے، یعنی اپنی خوبصورتی اپنے سنگار کو دوسروں کو دکھانے جاتی ہیں، جبکہ یہ ساری خوبصورتی اور یہ کپڑے وغیرہ کون لا کر دیتا ہے؟ شوہر لا کر دیتا ہے، جو بیچارہ اتنی محنت کے ذریعے آپ کو سب عطا کرتا ہے، اسی کے سامنے یہ زیب و زینت نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ حقیقی طور پر بیوی کی تمام تر خوبصورتی زیب و زینت کا اظہار کرنے کا اصل مرجع اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کے سامنے ان تمام چیزوں کا اظہار کرنا چاہیے، دوسروں کے سامنے نہیں۔ تو شوہر کی موجودگی میں اسے ایسا کرنا ہوگا اور اس کے جسم اور اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ جس وقت تو شوہر آتا ہے تو چاہیے کہ اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے، یہ نہیں کہ میلی کچیلی کیسی بھی بنی ہوئی ہے۔ شوہر ایک تو پہلے سے ذہنی طور پر جسمانی طور پر تھکا ہوا آیا ہے اور بیوی کو دیکھنے کے بعد اس کا ماتھا اور ٹھنک جاتا ہے، اسے اور غصہ لگتا ہے کہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے گھر میں آئے تو وہاں پر اور معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ تو اپنے جسم اور اپنے کپڑے کو صاف رکھنا چاہیے اور وہ اپنے خاوند کا دل موہ لے اور خاوند اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، یہ نیک بیویوں کی صفات ہوتی ہیں۔ دوسری یہ کہ خاوند اسے اگر کھانے پینے سے متعلق کسی بات کے لیے کہے تو فوراً بجا لائے، کھانا مانگ رہا ہے تو شوہر کی پسند کے اعتبار سے کھانا بنائے اور اس کی مرضی اور اس کی پسند کا خیال رکھے، یا اگر اسے بوس و کنار کے لیے بلائے تو بطیب خاطر اس کی بات مانے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی روایت، کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو آرڈر دیتا ہے، اسے بلاتا ہے، کسی بھی کام کے لیے بلا رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت اگر تنور کے پر ہو تب بھی اسے تنور چھوڑ دینا چاہیے، اپنے شوہر کی بات ماننا چاہیے۔ اس قدر شوہر کو اہمیت دی کہ اگر روٹی جل جاتی ہے تو جل جائے، لیکن شوہر کا دل نہیں جلنا چاہیے۔ قرآن نے، حدیث نے شوہر کے مقام کو اتنا بڑا رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے اعزاز، اس کے مقام کے تعلق سے کتنی پیاری بات کہی۔ ترمذی کی روایت، لو كنت آمرا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان يسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہاں مقام بتانا مقصود ہے کہ شوہر کو کتنی عزت ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے، کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ شوہر کے تعلق سے بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ 2 کام اسے کرنا ہے، شوہر کا اچھے انداز سے استقبال کرنا اور زیب و زینت کے ساتھ۔ دوسرا کہ شوہر اگر کسی بات کا حکم دے، آرڈر دے، اسے فوراً مان لیا جائے۔ اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو اس وقت اسے کیا کام کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب گھر میں شوہر نہ ہو تو کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ یہاں غیر مرد سے مراد نامحرم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کا باپ آ جائے تو اس کو منع کر دے، نہیں، غیر مردوں سے مراد ایسا مرد جو نامحرم ہے، اس کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر شوہر نہیں ہے، گھر میں بیوی کے باپ آ گئے، اس کا بھائی آ گیا، اس کے چچا آ گئے، ماموں آ گئے، دادا آ گئے، یہ سب اس کے محرم رشتہ دار ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رہا مسئلہ کہ اگر سسر ہے تو سسر بھی محرم میں آتا ہے، سسر بھی آ سکتے ہیں، لیکن نامحرم لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں اگر شوہر موجود نہیں ہے تو، اور نہ ہی خود کسی غیر مرد سے آزادانہ اختلاط یا خوش طبعی کی باتیں کرے۔ چلو ٹھیک ہے، شوہر نہیں ہے، گھر میں کسی غیر مرد کو آنے نہیں دیا،
فون پر رابطہ کر لیا، ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، تو یہ بھی تو غلط ہے نا کہ شوہر نہیں ہے تو آپ ایک غلط طریقہ اختیار کر رہی ہیں، تو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نیز اپنے شوہر کے گھر کی امین ہو، امانت دار، اس کے مال، اس کی جان، اس کے بچے، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے، اس کے مال کو نافضول کاموں میں خرچ کرے اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، الا یہ کہ اس کا مال ذاتی ہو، اور نہ ہی چوری چھپے خاوند کے مال سے اپنے میکے والوں کو دینا شروع کرے۔ یہ سب غیر شرعی طریقہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو کنجوس مزاج ہوتے ہیں، یعنی ضرورت کے تحت بھی پیسہ نہیں دیتے۔ اب کیا کرنا ہے؟ حضرت ہند جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، میرے شوہر مال کم خرچ کرتے ہیں اور گھر میں ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تب بھی مال نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال خرچ کر سکتی ہوں؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا ہی جتنا تمہیں گھر میں ضرورت پیش آئے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی گھر کی ضرورت کے لیے اسے سیونگ کرنا ہے، بچا کے رکھنا ہے، یا کسی اور کو دینا ہے، یا اپنے مائکے والے کو دینا ہے، اجازت نہیں۔ بلکہ شوہر کی اجازت اس وقت ضروری ہو جاتی ہے، اس وقت ہی آپ کو اجازت ہے جب کہ گھر میں ذاتی اخراجات ہو، تو ایسی صورت میں لینے کی اجازت ہے، مگر اس کے علاوہ کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے تعلق سے چند احکامات بیان کیے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بخاری کی روایت کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، یہ عورتوں کو اس بات پر خصوصی توجہ دینا چاہیے کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ خواتین اس باب میں غلطیاں کرتی ہیں اور اس غلطی کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر شوہر ناراض ہوتا ہے اور ناراضگی کے اندر جو مظاہرہ کرنا ہے پھر وہ کرتا ہے، یا تو زبان درازی کرے گا یا جو بھی کرنا ہے، تو اس بات کا خصوصی طور پر شوہر کی نفسانی خواہشات، اس لیے کہ اللہ نے عورت کو اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، جب اسے سکون نہیں ملے گا تو پھر وہ کام کرے گا جو بے قراری کا اور اضطرابی والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ نیز بیویوں کے تو حقوق اللہ کے رسول نے بیان کیے، ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے حقوق نہیں ہیں، شوہر کو بھی اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ اصحاب کرام ایسا نہیں تھے کہ صرف بیویوں کے تعلق سے پوچھتے کہ بیویوں کو کیا کام کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں بھی اللہ کے رسول سے سوال کرتے۔ اسی ضمن میں ایک روایت جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت حکیم بن معاویہ قشیری یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما حق زوجتی احدنا علی، اللہ کے رسول یہ بتائیے ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہے، یعنی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ بیوی کی ذمہ داری وہ بیان کر دیا گیا کہ وہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے، ساتھ ہی ساتھ شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ خود حضرت معاویہ، حکیم بن معاویہ، ان کے والد یعنی حضرت معاویہ القشیری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چند باتیں آپ نے کرنے کو کہی اور کچھ چیزوں کو آپ نے منع کیا۔ آپ نے کہا ان تطعمها اذا طعمت، کہ جیسا کھانا تم کھاتے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ نے تم کو جتنا مال عطا کیا ہے۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی غریب گھرانے کی ہوتی ہے لیکن شوہر بڑا مالدار ہوتا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ بیوی کی حیثیت کو دیکھ کر کھانا کھلائے، نہیں، بلکہ شوہر اپنی مالداری کے اعتبار سے بیوی پر خرچ کرے گا۔ اور اسی طرح اگر بیوی بہت مالدار گھرانے کی ہے اور کسی کمزور یا اوسط درجے کے گھر والے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے تو وہاں وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ میں تو اپنے گھر میں یہ کھاتی تھی، بکرا ہے، مرغا ہے، یہ ساری چیزیں، مچھلی وغیرہ، نہیں، شوہر اپنی حیثیت سے خرچ کرے گا۔ تو اصل چیز شوہر کی مالداری ہے، غریبی ہے، یا اس کے پاس جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے خرچ کا ذمہ داری دی گئی ہے۔ وَتَقْسُوَا إِذَا اقْتَصَيْتَ، اور جو تمہاری حیثیت اور پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے اسے کپڑے پہناؤ، یعنی کپڑا بھی شوہر اپنی حیثیت کے اعتبار سے پہنائے۔
اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے تو اچھے سے اچھے کوالٹی کا کپڑا پہنانا چاہیے، اور اگر اللہ نے نہیں دیا ہے تو جتنی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے اپنی بیوی کے لیے کپڑے خریدے، چپل خریدے، اس کی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، دو چیزیں آپ نے کرنے کے لیے کہا، اور تین چیزوں کے بارے میں آپ نے منع کیا۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اس کے چہرے کے پر مت مارنا۔ انسانی زندگی کے لیے جسم میں چہرہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بلکہ انسان کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں اللہ نے چہرے میں رکھی ہے۔ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی، سونگھنے کی، بولنے کی اور سمجھنے بوجھنے کی تمام تر صلاحیتوں کا مخزن ہے اس کا سر، اس کا چہرہ۔ انسان کو اگر آپ پیٹھ میں مار دیں گے، ہاتھ پہ مار دے، پیر میں مار دے، اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے چہرے کے پر ہاتھ اٹھائے اسے گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارا کسی مسلمان سے کسی بنیاد پر جھگڑا ہو بھی جائے تو مسلمان کو چہرے کے پر مت مارنا، منع کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چہرے کے پر ہی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں بہت ساری فلموں اور سیریلوں کے ذریعے یہ ترشانے کی کوشش جاتی ہے کہ بار بار چہرے کے پر تھپڑ مارو۔ نہیں، یہ اجازت ہی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلام نے انسان کے چہرے کو بہت عزت عطا کی ہے، اور انسان کی تمام تر اعلیٰ صلاحیتوں کو چہرے میں لا کر رکھا۔ اسی بنیاد کے پر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو لڑائی جھگڑے کے موقع کے پر بھی چہرے پر مارے، اور نہ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کے چہرے کے پر مارے، اجازت نہیں ہے۔ ہاں، دوسری چیز وَلَا تُقَبِّ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ماریں، اور دوسرا ہے زبان سے ٹارچر کرنا۔ وَلَا تُقَبِّح کا مطلب کیا ہے؟ برا بھلا کہنا، ہم جسے اپنی عام زبان کے اندر کہتے ہیں ٹارچر کرنا، یعنی کچھ ایسی باتیں کہنا طعن و تشنیع کی جسے سننے کے بعد انسان برداشت نہ کر پائے، اسے بری لگے، اسے چبھے، وہ باتیں اس کے ذہن و دماغ کے پر درد سر بن جائے، منع کیا گیا، نہ زبانی اعتبار سے۔ اور تیسرا مرحلہ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر معاملہ بہت ناچاکی کا ہو جائے اسے اپنے گھر میں ہی چھوڑنا۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے، پہلا یا دوسرا، اس صورت میں عدت وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی، اس لیے کہ ابھی اس کی زوجیت کے باہر نہیں بھی ہے۔ ہاں، تیسرا طلاق دینے کے بعد بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ زوجیت کے باہر ہو جاتی ہے، لیکن پہلے اور دوسرے طلاق میں گھر کے اندر ہی رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیوی گھر کے اندر ہوگی، شوہر کی نظروں کے سامنے ہوگی تو معاملہ بننے کی امید ہوگی، اور اگر وہ دور چلی جائے گی تو معاملہ اور بگڑ جائے گا، لہذا اسے عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر میں ہی رکھنا ہوگا۔ اب یہاں قرآن نے ایک چیز اور بیان کی، عورت کی سربراہی۔ کسی جگہ کے پر بھی، قوم ہے، ملک ہے، ان تمام چیزیں جماعتوں وغیرہ کی یہ ٹرسٹی شپ، قیادت اور لیڈرشپ عورت کو نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ وہ عورت کا میدان نہیں، اس کی فیلڈ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ جنگ جمل کے اندر ایک اونٹ کے پر بیٹھ کر قیادت کی تھی مسلمانوں کی، انہیں زندگی بھر افسوس تھا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ضمن میں ہے، کیف یفلح قوما ولوا امرهم الی امرات، اللہ اس قوم کو کیسے کامیاب کرے گا جنہوں نے اپنی قیادت، اپنی لیڈرشپ کسی عورت کو دے دی ہے، اللہ اسے کامیاب نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ عورت ذات یہ اپنے شوہر کی تابعداری کرتے ہوئے زندگی گزارے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل کے اعتبار سے، یادداشت کے اعتبار سے کمزور رکھا ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کے یہاں پر بھی کہ عورتوں کو ہوم منسٹر بنا دیا جاتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، حالانکہ عمومی طور کے پر غیروں کے یہاں پر بھی مرد کو ہی حاکم بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو صرف ایک ہی لیڈی کا نام ملے گا، اندرا گاندھی، ورنہ کوئی آپ کو ایسا نام نہیں ملے گا جو لیڈیز ہو اور اسے پرائم منسٹر بنایا گیا ہو، نہیں ملے گا آپ کو۔ اس لیے کہ وہ لوگ بھی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بات صرف مردوں کے اندر ہے، یہ خصوصیت صرف مردوں کے اندر رکھی گئی ہے فطری طور کے پر۔ اب یہاں جو آگے باتیں آ رہی ہیں، قرآن نے یہ کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں جن کے اندر تمہیں نافرمانی، نشوز کا مطلب ہوتا ہے ابھار، یعنی تمہیں لگنے لگے کہ وہ زبان جس طرح استعمال کرنا چاہیے اس سے بڑھ کر استعمال کر رہی ہیں،
زبان درازی جس کو کہا جاتا ہے، یا ان کے عمل کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہے جو کہ عام حرکات و سکنات سے ہٹی ہوئی ہے۔ کبھی برتن دھونے کے وقت تو برتن پڑکنے لگ جائے، دروازہ بند کرنے کے ٹائم دروازہ زور سے بند کر دے، غصے کے عالم میں، نشوز اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی عام ڈگر سے ہٹ کر کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے لگے کہ اس کے اندر کچھ نشوز پایا جا رہا ہے، بھڑکیلا پن پایا جا رہا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 3 اسٹیپ بیان کیے۔ سب سے پہلا اسٹیپ فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرو، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اگر وہ نہیں مانتی ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ ایک سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بستر کے پر نہ سوئے، اور اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سنبھل رہا ہے تو قرآن تیسرا اسٹیپ کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، لیکن یہ مار ہلکی ہونا چاہیے، تادیبی، ادب کے طور پر۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جانوروں کی طرح عورتوں کو پیٹنے لگ جاتے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں اس ضمن میں کئی مسئلہ درپیش ہوا، جیسا کہ ترمذی کے اندر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کچھ صحابہ اپنی عورتوں کی زبان درازی یا ان لوگوں کے اندر کچھ شدت کی بنیاد کے پر نبی سے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ اب ہوا یوں کہ جب شوہروں کو اجازت ملی اور انہوں نے اپنی بیویوں کو مارا تو صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس بات کی شکایت کرنے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک لیس بخیارکم، یعنی جو مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے، یعنی بہتر یہ کہ نہ مارا جائے۔ ایک ہوتا ہے اجازت، رخصت کہ ٹھیک آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے افضل۔ افضل یہ ہے کہ آپ نہ کریں۔ اب مثال دیتا ہوں کہ سنت نفل جو نمازیں ہوتی ہیں وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، وضو گھر سے بنا کر آنا افضل ہے، لیکن آپ مسجد میں بھی بنا سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضلیت گھر کی ہے کہ آپ اگر گھر سے وضو بنا کر آئیں گے ہر قدم کے پر آپ کو ثواب دیا جائے گا، گناہ مٹائے جائیں گے۔ آپ بحالت وضو گھر سے مسجد تک آتے ہیں تو آپ نماز کی حالت میں شمار کر لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لیے، اس کے لیے وضو بنایا ہے۔ جب مسجد میں آ کر آپ کریں گے تو اتنا آپ کا مائنس ہو جاتا ہے۔ تو افضلیت گھر کی ہے، اور سنت نفل کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ فرض نمازیں آپ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ بتانے کا مقصود ایک چیز کی اجازت ہے اور ایک ہے افضلیت، یعنی جس کے کرنے میں فائدہ زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے گرچہ ضرورت کے تحت بیویوں کو مارنے کی اجازت دی، لیکن اسے افضل نہیں قرار دیا، بہتر نہیں قرار دیا۔ کہا کہ وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت تو 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ نے اپنی بیویوں کو بات چھوڑیے، اپنے غلاموں کے پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، تو ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا ہے جو افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سنبھلتا ہے، ناچاکی بڑھتے جا رہی ہے، معاملات نہیں سنبھل رہے ہیں، تو کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان انبن کا خوف ہو، یعنی لگتا ہے کہ بیوی خلا لے گی یا تو شوہر اسے طلاق دے دے گا، معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک منصف یعنی ایماندار، عدل کے ساتھ بات کرنے والا مردوں کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ مرد والے ایسے آدمی کو چنتے ہیں جو ہمارا سپورٹ کرے، یعنی اگر ہم غلط کریں تب بھی ہمارے سپورٹ میں بات کرے، اور عورتوں والے بھی وہی کام کرتے ہیں، ایسے مردوں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو غلطی ہونے کے باوجود ہمارا سپورٹ کرے۔ اس تو انصاف کہاں ہوگا؟ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو انصاف کرنے والا ہو، یہ نہیں کہ طرفداری کرنے والا، ون سائیڈ بات کرنے والا ہو، انصاف۔ اگر مردوں کی طرف سے آیا ہو، اسے لگتا ہے کہ مردوں کی غلطی ہے تو مردوں کو ڈانٹے، اور اگر عورت کی طرف سے آیا ہوا ہے اسے لگتا ہے کہ عورت میں ہی فالٹ تھا، اس کو ڈانٹے۔ یہ ہے انصاف۔ ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے، ان کا ارادہ ہوگا، تو اللہ ان دونوں کے درمیان ملاپ کرا دے گا، میاں بیوی کے درمیان کی ناچاکی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ذریعہ ہے جس کی بنیاد کے پر طلاق اور خلا جیسے معاملات کو روکا جا سکتا ہے۔
ہمارے یہاں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، میاں بیوی بھی غلطیاں کرتے ہیں، گھر والے بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ شوہر اگر غصے سے ہے تو اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا، یا تو بیوی اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، بیٹھی بھی ہے، مہینوں ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو معاملات خراب ہوں گے۔ آپ فوری طور کے پر اس کا سدباب کیجئے، اپنی شکایات رکھیے، اور جو پنچ حضرات ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اپنے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، اسے ڈھیل مت دیجئے، ورنہ شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ گھر کو بگاڑنے کی، اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ضمناً ایک واقعہ بھی ہے اس آیت کی روشنی میں، امام بخاری نے ایک طویل روایت کو بیان کیا، اس کا ایک حصہ ہے خوارج۔ خوارج کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ، یہ اسلام کی من مانی تعویل اور تفسیر کرنے والا، یعنی جو ہمیں سمجھ میں آ گیا بس وہی، باقی صحابہ کو کیا سمجھتا ہے، علماء کو کیا سمجھتا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، ہمیں جو سمجھتا ہے وہ ہم مانیں گے، یہ خوارج ہے۔ قرآن حدیث کو بہت مضبوطی سے پکڑیں گے، لیکن اس کی تفسیر، اس کی تشریح من مانی کریں گے، پورے اسلام کو تہس نہس کرنے والے، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان لوگوں نے خروج کیا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضرت ان لوگوں کے کچھ اعتراضات تھے، آج بھی دیکھیے کچھ لوگ زبردستی اعتراضات کرتے رہتے ہیں، وہ عذاب قبر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ دجال ہماری سمجھ میں نہیں آتا، انجینئر محمد علی مرزا کو فالو کریں گے، ڈاکٹر اسرار کو فالو کریں گے۔ وہ ڈاکٹر اسرار جب ایران گئے تو ایران جانے کے بعد ان کے سامنے رافضی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، سن کر چلے آئے، اور کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اب کوئی اگر آپ کے باپ کو آپ کے سامنے گالی دے، آپ کی ماں کو گالی دے، آپ گوارہ کریں گے؟ اور ہمارے لیے تو ہمارے ماں باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر ہیں، اصحاب کرام، اور ان میں بھی حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، کوئی ان کو گالی دے، سن کر چلے آئے اور کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرکی عقیدہ لوگوں کے درمیان بیان کریں گے، انہیں فالو کریں گے۔ اور اگر کوئی ان کے پر اعتراضات کرے، ارے یار ان کے پر اعتراض، کوئی نبی کی حدیث شرکوں کی دعوت دے اور اصحاب کرام کو ٹارگٹ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، انہیں کچھ مت بولو۔ یہ آج کل کے خارجی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، قرآن اور حدیث کو اپنی منمانی تفسیر دینے والے، تعویل کرنے والے لوگ، اسی مزاج کے لوگ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ تو ایک اعتراض ان لوگوں کا یہ بھی تھا، کیا اعتراض تھا؟ کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے درمیان کچھ اختلافات تھے۔ اب اس اختلاف کے خاتمے کے لیے تو ان لوگوں نے دو لوگوں کو جج بنایا، حکم بنایا کہ آپ لوگ جا کر فیصلہ کیجئے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ دو صحابہ بات کرنے کے لیے آئے تاکہ امت کے مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ تو اس کے پر خوارج نے اعتراض کیا کہ دیکھو انسان فیصلہ کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے یہ کہا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ اب انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے۔ نعوذ باللہ، اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو کافر قرار دیا۔ یہی خارجی فکر ہے، اور آج بھی اس طرح کے لوگ ہمارے درمیان نظر آئیں گے، بہت چوکنا رہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسی اعتراض کو خارجیوں نے پیش کیا، کہا کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہے، لہذا وہ مسلمان نہیں ہیں، فوری طور کے پر اسلام اور کفر کے معاملات پر آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تو نے قرآن مجھ پر نازل کیا ہے، اس کی تفسیر کا علم حضرت عبداللہ ابن عباس کو عطا کر، یہ مفسر قرآن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی آیت کو پیش کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک مرد جو انصاف کرنے والا ہے مرد کی طرف سے، اور ایک عورت کی طرف سے آئے اور ان دونوں کے درمیان جو اختلافات ہے ختم کر دے، تنازع ختم ہو جائے گا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دو آدمیوں کو بھیج کر انصاف کرو۔ تو یہ بتاؤ کہ میاں بیوی سے بڑا اختلاف پوری امت کا ہے کہ نہیں؟ وہاں تو صرف دو لوگ ہیں، میاں بیوی، اب یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ اب ان لوگوں کا اختلاف زیادہ بڑا ہے یا میاں بیوی کا؟ کہا کہ نہیں، امت کا اختلاف زیادہ بڑا ہے۔
تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ اگر دو لوگ مل کر امت کے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن کے مطابق ہوا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو قرآن کے مطابق ہے۔ تو ایک بڑی تعداد 400 سے 500 لوگوں نے رجوع کیا، توبہ کیا اور اس فکر کو چھوڑ کر ہٹ گئے، بقیہ لوگ ادھر ہی رہے۔ اور اس کے بعد جنگ نہروان ہوا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جتنے خارجی ٹولے والے لوگ تھے قرآن کی منمانی تفسیر کرنے والے، سارے کے سارے جنگ نہروان کے اندر مارے گئے۔ یہ اپنی عقلوں کو اہمیت دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں سب سے پہلا باب کون سا قائم کیا ہے؟ کتاب بدء الوحی، یعنی اللہ کے رسول کے پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ دین بتانے کا مقصد ان کا کیا ہے؟ دین وحی سے لیا جائے گا، عقل سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ لوگ آ کر کہتے ہیں نا عذاب قبر میری عقل میں نہیں آتا، دجال میری عقل میں نہیں آتا، وہ میری عقل میں نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دین تمہاری عقل سے نہیں قرآن حدیث سے لیا جائے گا۔ اگر یہ ہماری عقل کے تابع ہوتا تو اللہ اسے نازل ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے کبھی انجینئرنگ کی لائن کے اندر، ٹیکنالوجی کی لائن کے اندر، سائنس کی لائن کے اندر نبی نہیں بھیجا، اس لیے کہ اسے ہماری عقل کے تابع کیا گیا ہے۔ لیکن دین یہ ہماری عقل کے تابع نہیں ہے، اس لیے دین کے اندر انبیاء کو بھیجا جاتا ہے جو ہمیں اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کو بتاتے ہیں اور وحی کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ خواتین، میاں بیوی اور شوہر سے متعلق کافی اہم مسائل تھے جن کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اب آگے اللہ کی توحید سے متعلق مسائل آنے والے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، جیسا صحابہ نے سمجھا، ہمارے اسلاف نے سمجھا، اسی فکر کے پر اللہ ہم کو قائم و دائم رکھے، ہر قسم کی گمراہیوں سے، اور چاہے وہ شبہات کی گمراہیاں ہوں یا خواہشات کی گمراہیاں ہوں، ہر قسم کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔